الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ جل شانہ ومنوانہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ منہ صلاۃ حضور امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ السلام کی نظرانے عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین اکرام اللہ کی فضل و توفیق سے ماہ ذوالحج کے اندر اس عظیم اور برکت والے مہینے میں آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رب کو شہید کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کرام سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ رسالت کیا ہے۔ میری دعا ہے رب کرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور عقیدہ رسالت پر تا دم آخر ایمان رکھنے کی اور حضور علیہ السلام کی ناموس پر عقیدہ رسالت پر پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر خود گواہی دی اور فرمان کیا تھا کہ محبوب تمہاری گواہی پر
ہماری ناموس رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تعارف ہر طرف کروایا اور ہر مخلوق کو رب ذوالجلال نے ان کی حیثیت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہچان کروائی۔ جس جہت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور زمین و آسمان کے تمام مناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر گواہی موجود ہے، اور اس انداز میں گواہی ہے کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ گھومتا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ تازہ طرفہ گھومتا، کار جدھر لگا کے آقا تیری ہی داستان ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی پہچان اور گواہی کا اندازہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَکَّةَ۔ حضرت معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں ایک گھر میں داخل ہوا، میں مکہ شریف میں ایک گھر میں داخل ہوا، فَرَأَيْتُ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، وَجْهُهُ مِثْلُ دَارَةِ الْقَمَرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی گودائی والا تھا۔ جس طرح چاند کی گودائی ہوتی ہے اس طرح میں نے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک چاند کی گودائی والا تھا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ بالکل جو ابتدائی تبصرات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد، حضرت معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت کے بعد ابتدائی طور پر یعنی اسلام لانے کے بعد تو کہنے لگے میں نے دیکھا وہاں پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اتاہ رجل من اہل یمامہ، یمامہ کا ایک آدمی آیا، یمامہ کا رہنے والا ایک آدمی آیا، بغلام یوم ولدا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ادھر چھوٹا سا بچہ تھا، وقد لفہ فی حرقۃ، یمامہ سے ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس آدمی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا رہے کہ جس بچے کو کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے تو وہ ایک دن یا 2 دن کا، تو اس حالت میں اسے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا غلام، اس بچے کو، وہ آدمی جو یمامہ سے آیا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا غلام من انا، اے بچے بتا میں کون، اے بچے بتا میں کون ہوں۔ حضرت معین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود کانوں سے سنا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا جب حضور نے فرمایا کہ یا غلام من انا، ہے بچے بتا میں کون ہوں، تو اب وہ بچہ بولتا ہے اور کہتے ہیں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام ہیں۔ حضور کی رسالت، اس کی گواہیاں
رب کائنات نے آپ کی رسالت کا چرچا، آقا علیہ السلام کی شان رسالت کو رب کائنات نے پوری دنیا کے اندر اور دنیا کی ہر چیز، جب رب نے خود حضور کی رسالت کی گواہی دی ہے، پھر رب نے ہر طرح سے ہر مخلوق سے حضور کی رسالت کی گواہیاں لی۔ تو قال عبداللہ، اب میں دیکھیں کہ وہ بچہ ہے، کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر آئی تھی، آپ بوڑھے میں تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پہ شک نہ کرو، میں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہے ہیں۔ اب ادھر جو ہے نبی کریم علیہ السلام نہیں، حضور تو ٹھیک ہے، حضور نے لوگوں کو بتایا کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں علیہ السلام، لیکن اب یہاں پر حضور کے غلام جو ہے، حضور کی امت جو ہے، حضور کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی رسالت کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں تھے، ہم ایک سفر میں تھے، تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور کے ساتھ تھا، تو ایک دیہاتی ہمارے قریب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اینا تريد، اے بدو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا الہ علی، اپنے اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک فی خیر، کیا تم میں خیر ہے، نیکی ہے؟ تو اس نے پوچھا کون سی نیکی جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، کس نیکی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عظیم بندے اور رسول ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے اب یہ فرمایا آئے نیکی ہے جس کی طرف میں تجھے دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ نیکی ہے جس کی طرف میں تجھے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ بدو سے پہلے کافر تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا من یشہد علی ما تقول، فرمایا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر کوئی گواہی ہے؟ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر کوئی گواہی ہے؟ یعنی اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والا، بت پرستی کا عادی تھا، بھلا وہ کیسے اتنی جلدی مان جائے؟ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فرمایا اس کو ماننا بڑا مشکل ہے، کافر تھا، تو پھر آپ کو رسول ماننا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ جس وقت وہ کہنے لگا کہ جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں کیا اس بات میں کوئی گواہی ہے کہ آپ کی رسالت کی کوئی گواہی دے، اللہ کی کوئی گواہی دے؟ نبی علیہ السلام جس وقت اس نے فرمایا کہ کون گواہی دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام وادی کے کنارے پر ایک درخت کھڑا تھا، وادی کے کنارے ببول کا درخت، آقا علیہ السلام اس طرف اشارہ کر کے کہا ہذہ ثمرہ، فرمایا یہ ببول کا جو درخت ہے یہ میری رسالت کی گواہی دیتا ہے۔
یہ ببول کا درخت میری رسالت کی گواہی دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درخت بھی گواہی دیتا ہے، اور ابھی آپ نے درخت سے فرمایا نہیں کہ آ جاؤ اور میری آ کے رسالت کی گواہی دو۔ حضور نے فقط یہ فرمایا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ گواہی دیتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ درخت تم آ جاؤ اور آ کر میری گواہی دو، یہ نہیں فرمایا۔ عزیزان محترم، وہ کافر جو ہے سوچ رہا تھا کہ یہ درخت کیسے گواہی دے گا، وہ سوچ رہا تھا۔ تو فَأَقْبَلَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ خَضًّا، تو اب وہ درخت جو ہے، جس وقت وہ کافر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ درخت بھلا کیسے گواہی دے گا، آج تک درختوں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ابھی سوچ رہا تھا کہ زمین سے جڑیں کو کھینچتے ہوئے وہ درخت جو ہے، زمین سے جڑوں کو کھینچتا ہوا درخت جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور درخت نے چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے حق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا تو حتی قامت بین یدیہ، نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، فاستشہد، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو اس بات کہ خدا ایک ہے اور اس بات کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس بات کی گواہی دیتے ہو۔ تو جب اس سے گواہی کا مطالبہ کیا تو وہ درخت جو ہے شاہدن شہادت ہے، تو اس نے دونوں باتوں کی گواہی دے دی۔ کہنے لگا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے یقین سچے رسول ہیں۔ عزیزان محترم، اب درخت نے گواہی دی، اور گواہی دے کے پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ببول کا درخت حضور کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اب وہ بدو جو پہلے کافر تھا سوچ رہا تھا، اب کلمہ پڑھتا ہے اور آقا علیہ السلام کے غلاموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید، جس بندے کا عقیدہ توحید پر ایمان نہیں وہ اسلام سے خارج ہے، اور جس انسان کا عقیدہ رسالت پہ بھی ایمان نہیں وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ساری زندگی انسان لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا اتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت کی گواہی ضروری ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دونوں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان لازمی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ عقیدہ توحید اللہ کے فضل سے اس کو بھی اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، اور عقیدہ رسالت کو بھی حضور کے غلام ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور کی شان، عظمت اور مقام و مرتبہ، حضور علیہ السلام کے بارے کبھی بھی انسان ذہن کے اندر کوئی ایسی بات نہ لے جس وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسا سوچے گا، حضور کے بارے میں تمہارا اللہ نقص تلاش کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرے گا، تو انسان ایسا مسلمان ہے پڑھتا کلمہ حضور کا ہے اور حضور سے سرکار کے نقص یا مان اللہ عیب تلاش کرتا رہے، عیب ڈھونڈتا رہے، حضور کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہے۔ اب دیکھنا عقیدہ رسالت کے بارے میں صحابہ کرام نے کس طرح گواہیاں دی ہیں اور کس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ عقیدہ رسالت پر کبھی بھی صحابہ نے کمپرومائز نہیں کیا، جانیں قربان کر دی ہیں، جانیں پیش کر دی ہیں، حضور کی نبوت پہ مر مٹ گئے ہیں، لیکن عقیدہ رسالت پہ
کمپرومائز کسی نے نہیں کیا، حضور کی رسالت پر آنچ نہیں آنے دی۔ عزیزان محترم، آئیے صحیح بخاری شریف اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھنا، اب یہ سمجھے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا۔ پتا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک تنکے کو انسان کی حرکت نہیں دے سکتا اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے بغیر، یعنی تنکے کو بھی کوئی حرکت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کا حکم ہو تو تنکا کیا، بڑے بڑے درختوں کو اللہ کے بندے کاٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے بندے گرا دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، عقیدہ رسالت، اس کے بارے میں رب کائنات نے اپنے انبیاء علیہ السلام نبیوں کو جو شان عطا فرمائی ہیں، اب ان کو ماننے سے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو شانیں دی ہیں ہم ان کو مانیں تو کوئی یہ کہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر ساری زندگی انسان یہ اعلان کرتا رہے، ساری زندگی مسلوں کے ممبروں محراب میں بیٹھ کر یہ تقریریں کرتا رہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے اللہ شرک کے بغیر ہر گناہ، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن رب کائنات شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہرانا، کس میں؟ عبادت کے اندر۔ اور اللہ کے ساتھ جو ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی رب کے ساتھ کسی کو عبادت، ذات الوہیت، اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی بھی رب کے ساتھ جائے نہیں ملاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک واجب الوجود ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن اللہ نے جو انبیاء کو شانیں عطا فرمائی ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ رب نے جب شانیں دی ہیں تو کون ہے جو حضور کی شانیں، انبیاء کی جو رب نے شانیں دی ہیں ان شانوں کا انکار کرنے والا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو عزیزان محترم، عقیدہ رسالت، اس پہ ایمان آخری دم تک جو ہے ضروری ہے۔ اب انسان کی جان نکل رہی ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، اگر معاذ اللہ عقیدہ رسالت کا منکر ہو جائے گا تو کافروں پہ مرے گا۔ عقیدہ رسالت آخری دم تک، جیسے عقیدہ توحید پہ ایمان ضروری ہے ایسے ہی آخری دم تک جو ہے عقیدہ رسالت پہ پہرا دینا بھی ضروری ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام یا ہمارے محبوب علیہ السلام، اللہ نے جو انہیں شانیں روح کے عطا فرمائی ہیں ان کو ماننے سے عقیدہ توحید میں فرق نہیں آئے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بھائی شرک ہے کیا؟ اب کوئی یہ اپنے مسجد و منبر کے محراب میں بیٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ ناانصافی نہیں؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ کوئی کہے کہ میلاد منانا شرک ہے تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ یہ ناانصافی ہے۔ عقیدہ توحید، یا رسول اللہ کہے تو عقیدہ توحید میں کون سا فرق آ گیا؟ اگر حضور کا میلاد کرے تو عقیدہ توحید میں کون سا فرق آتا ہے؟ اور عزیزان محترم، یہ بڑی قابل توجہ چیزیں ہیں۔ عقیدے پہ پہرا دینا اور مسلک کا کی پاسبانی کرنا اور اپنے مسلک کا دفاع کرنا ازحد ضروری ہے۔ دیکھنا حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری شریف دوسری چیز سفر پر 847 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو حضرت اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضور کی بات میں۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، اس کا مختصر سا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہوں نے حضرت عطا بن ابی رباح کو کہا الا انی امرأۃ من اہل الجنہ، اے عطا بن ابی رباح کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو، جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اب عبداللہ بن عباس کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو فاطمی کس نے دی ہے؟ دی ہے کس نے؟ ہمارے محبوب علیہ السلام نے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے۔ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں کہ کیا علاؤدین کی امرأۃ من اہل الجنہ، کیا جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قال نعم، حضرت عطا بن ابی رباح نے کہا ہاں کیوں نہیں، اگر جنتی عورت کا یقینی طور پر علم ہو جائے اور پتہ چل جائے تو علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت عطا بن ابی رباح نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں حال المرأۃ السوداء اشارہ کیا۔ اب صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت، کہا وہ جو سیاہ رنگ والی خاتون گزر رہی ہے میں اسے دیکھ لو وہ یقینی طور پر جنتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ کیسے جنتی ہے؟ ابھی تو یہ زندہ ہے، ابھی بہت آنی ہے، موت مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت کے فیصلے ہونے ہیں، تم کیسے یقینی طور پر کہہ رہے ہو یہ جنتی ہے؟ اب سنیے حضرت عبداللہ بن عباس کا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ خاتون آ گئی اور آ کر کہنے لگی فقالت انی اسرع واتکشف فضل اللہ علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اے محبوب آپ دعا فرما دے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اب حضور نے آگے سے یہ فرمایا اے نبی صحابیہ میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا، بھلا میں بیماریاں دور کیسے کرنے آیا؟ میں بیماریاں دور کرنے تو نہیں آیا، میرا کلمہ پڑھو، مجھ سے مسائل نماز روزے کے پوچھو، حج زکات کے پوچھو، مجھ سے یہ پوچھو۔ اب بیماریوں کو دور کرنا یہ تو رب کی شان ہے۔ باپ کی قسم حضور نے یہ نہیں فرمایا، اگر یہ فرمایا ہوتا تو عبداللہ بن عباس ان لفظوں کو بھی ضرور بیان کرتے، حضرت امام بخاری ضرور روایت کو نقل کرتے۔ حضور نے کیا فرمایا جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آگے ہوں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ میرے باپ علیہ السلام نے آپ اس اپنی صحابیہ کو دو آپشن دے دی، فرمایا ان شئت صبر و ان شئت دعوت اللہ، فرمایا تجھے اختیار ہے دو چیزوں کے اندر، اگر تو چاہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو میں اس کے بدلے تجھے جنت ابھی دے دیتا ہوں، ابھی جنت کا سرٹیفکیٹ کر کے دے دیتا ہوں، ابھی جنت تمہارے نام لگا دیتا ہوں، اب جو تمہاری مرضی ہے جو تم چاہتی ہو۔ اور وہ صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بیماری کی چند گھڑیاں چند لمحے ان پہ میں صبر کرتی ہوں، اے محبوب آپ میرے نام جنت کو لگا دیں۔ بیماری پہ میں صبر کرتی ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اب عبداللہ بن عباس نے یہ عقیدہ صرف اپنے تک محفوظ نہیں رکھا بلکہ اپنے شاگردوں تک، تابعین اور ان کے ذریعے تبع تابعین آگے قیامت تک جو ہے یہ اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ اے لوگوں حضور کے بارے میں کبھی ایسا مت سوچنا، اللہ نے اپنے نبی کو مشکل کشا نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حاجت روا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا میرے رب نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ عقیدہ رسالت کے خلاف نہیں ہے، یہ عقیدہ رسالت کے خلاف نہیں ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو مانا جائے تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہو جائے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہمیشہ یہ آگے پڑھاتے رہے اور اس بات پہ قائم رہے اور اس عقیدے کو واضح کرتے رہے کہ میرے
قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ عزیزان محترم، ابھی روایت لمبی ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کرنی ہے۔ آگے دوسری روایت، اب اس کو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، بڑے انمول تحفے آپ کو دے رہا، بڑے انمول تحفے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، ان رجلا فقال ادعو اللہ ان یعافینی، ایک آدمی نبینا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس وقت تو یہ اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، نہ اس دور میں یہ بیالوجی تھی، نہ زوالوجی تھی، لیکن قربان جائیے یہ بیالو زوالو ٹیکنالو سب کچھ جو ہے یہ سارے علم آئے ہیں تو در رسول سے چل کے آئے ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام کسی اسپیشلسٹ حکیم کے پاس چلے جاؤ، آنکھوں کا علاج کروا لو، آپریشن کروا لو، جی بینائی آ گئی تو ٹھیک ہے، میں آنکھوں کی بینائیاں درست کرنے کے لیے نہیں آیا۔ نہیں، خدا کی قسم حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ راوی کہتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ اب یہاں پر بھی حضور نے تو اپنے صحابی کو جو ہے آپشن دے دی، میں ان شیطا دعو وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، میں اگر تو اس چاہتا ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تیری آنکھوں کا نور واپس کرتا، اور اگر تو صبر کرے تو فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے، اس کے بدلے تجھے جنت لے کے دے دیتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ہمیں آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، جنت تو ہمیں، یہ ہے عقیدہ رسالت، یا رسول اللہ جنت تو ہمیں آپ کے صدقے مل ہی جائے گی۔ محبوب اگر آپ سب کو اسی طرح جنتیں دیتے جائیں تو بعد میں آنے والے ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ پتہ نہیں جنت ملی ہے کہ نہیں ملی، جنت کے فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں۔ محبوب جنت تو آپ کے صدقے مل جائے گی۔ محبوب چاہتا ہوں آنکھوں کا نور آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی یہ تمہاری حدیث سن کے ان کو بھی سرور آ جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رجکار نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو مشکل کشا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں رب میری آنکھوں کا نور رکا دے۔ عزیزان محترم، اب میرے محبوب علیہ السلام نے اب ایک ہی طریقہ بتا دیا، آج تم بڑے جاتے ہو پیروں کے پاس، آؤ آج اپنے اس پیر کی بات کو بھی مانو، گرچہ تم مجھے پیر نہیں مانو گے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا صدمہ ہے کہ ہم جعلی پیروں کو تو بڑا پیر مانتے ہیں لیکن ہم اپنے علماء کی بات کو نہیں مانتے۔ آؤ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ایسا عظیم نسخہ دیا، اس صحابی کو دیا اور فرمایا کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی میرے غلام آنے والے ہیں، جو بھی ان کو مشکل آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، فرمایا اس طریقے پہ عمل کر لے، رب کریم ان کی مشکلوں کو بھی حل فرما دے گا، ان کی مشکلیں بھی دور کر دے گا۔ عقیدہ رسالت۔ عزیزان محترم، اب حضور نے فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے فَآمَرَ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فرمایا حضور نے حکم دیا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد فرمایا 2 رکعتیں نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، انی توجہت بک یا رسول اللہ، انی توجہت یا محمد انی توجہت لیقضی لی فی حاجتی ہذہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ طریقہ بتایا اس طرح اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جو ہے تم
تو نفل پڑھو اور نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو. اب وہ صحابی وہاں نہیں رہ رہے تھے، پیچھے جا کے انہوں نے جا کے یہ وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں. بی نبی کی کا محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، بی نبی کا محمد النبی الرحمہ، اے اللہ جس نبی کو تو نے نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے میں اس کے صدقے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. جس نبی کو نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور بعض روایات میں ہیں کہ یہ الفاظ کون سے، یا محمد انی اتوجہ الیک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ، یعنی میں آپ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں. آپ کے ذریعے بی نبی جی کا کے اوپر جو با ہے یہ با سہارے کے معنی میں، صدقے اور وسیلے کے معنی کو بیان کر رہی ہے. نحو کے لحاظ سے با 14 معنی کے لیے آتی ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب یہاں یہ با سہارے وسیلے صدقے کے معنی میں، اے اللہ میں تیرے نبی کے صدقے، تیرے نبی کے وسیلے، تیرے نبی کے سہارے سے جس نبی کو تو نے نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کے صدقے دعا کر رہا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی وہ دعا مانگ کے اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، اللہ نے اس نبینا صحابی کے آنکھوں کے نور کو واپس لوٹا دیا. عزیزاً محترم آگے آئیں، تیسری روایت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری سے پڑھ دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ کسی صحابی نے بھی اب یہ عقیدہ رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، حضور اسلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی اور کچھ نہیں بیان کیا جا رہا. اور اس وجہ سے عقیدہ کہیں میں بھی فرق نہیں آ رہا. میں پہلے عرض کر دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چاہے کوئی نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا ولی ہے، ایک تنکے کو بھی یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن میرے رب نے جو شان انبیاء کو دی ہے تو ان شانوں سے بھی میرے رب کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں، رب کی قدرتیں واضح ہو رہی ہیں. حضرت عثمان بن عبداللہ موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 سوال نمبر 875 پر روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے اکثرنی اہلی راو نے سلبہ کا بکارہ من مائے، مجھے میرے گھر والوں نے کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان بن عبداللہ موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک پانی کا پیالہ دے کے بھیجا. حضرت ام سلمہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت ام سلمہ یہ وہ ہیں جن کا تمام ازواج مطہرات کے بعد وصال ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی آپ کے پاس جب پانی کا پیالہ دے کر میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا، کس لیے کہ جاؤ یہ پانی کا پیالہ لے جاؤ. اور حضرت ام سلمہ کے پاس کیا کہا ہے اصحاب عین شریف، اس لیے لے جب ہمارا کسی کو کوئی بھی اس دور میں مرض لگ جاتا یا نظر لگ جاتی یا او شیء کوئی بھی بیماری لگتی، عین اور نظر لگتی یا او شیء کوئی بھی بیماری لگتی، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کا پیالہ لے کے ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ کیا کرتی؟ آخر من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضة،
حضرت ام سلمہ کے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تھے. حضور کے منہ مبارک یعنی بال مبارک انہوں نے چاندی کی ڈبیاں میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے. اور جب بھی کوئی بیٹا آتا, جب بھی کوئی بیٹی آتی, پانی کا پیالہ لے کے آتا, آپ چاندی کی ڈبیا سے بالوں کو نکالتی اور پانی میں ڈالتی, بگوتی, حرکت دیتی, پھر بال اتار کے نکال کے ڈبیا میں رکھ لیتی اور وہ پانی بیمار کو پلایا جاتا. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے, رب کائنات بیمار کو فوراً شفا, بیمار کو شفا مل جاتی. اب یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی دیکھو, عقیدہ رسالت حضور کی ذات کے بارے میں. آپ نے کبھی بھی کسی بیٹے کو نہیں دیکھا تم کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے, اب ان میں کیا رکھا ہوا ہے, تم میرے پاس آ جاتے ہو, اب شفا یہاں تو نہیں. یہ حضرت ام سلمہ بھی عقیدہ دے رہی ہیں. وہ بعد میں آنے والوں, حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہوئی ہے, جب اس کے اندر رب نے اتنی شفا رکھ دی ہے, حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا. حضور کے منہ مبارک ہیں. اب شفا اللہ نے دینی ہے, لیکن دینی کب ہے, حضور کے صدقے سے, حضور کے وسیلے سے ملتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عقیدے کو بیان کر رہی ہیں, واضح کر رہی ہیں. ایسے ہی صحیح مسلم شریف کی بھی ایک روایت سن لیں, آخری روایت سنا لیتا ہوں. حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت سینہ صدیقہ اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت امی عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ. اب یہ ان کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا, جبہ مبارک حضور پہنا, کبھی کبھار میں پہن کے آتا ہوں. تو یعنی وہ جبہ, یہ نہیں کہ حضور کا جبہ, جسے میں کہ وہ جبہ حضور پہنا کرتے تھے. ہذہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت عند عائشہ تھا لما قبضت حبتها فكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ جبہ میری بہن حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس تھا, اور جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میرے پاس آ گیا, اور اس جبے کو حضور علیہ السلام پہنا کرتے تھے. آپ یہ جبے کا کیا کرتی ہیں, آپ سنو صحیح مسلم کی الفاظ, کہتے ہیں نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. کہتی ہیں جب بھی کوئی بیمار آتا ہے, کوئی مریض آتا ہے, کوئی علاج کرانے کے لیے آتا ہے, کیا کہتی ہیں نحن نغسلها, ہم اس کو دھوتی. نغسلها پھر مضارع ہے بار بار دھوتی. یہ نہیں کہ ایک بار عمل کیا, دو بار کیا, تین نہیں, بار بار دھوتے ہیں. کس لیے, للمرضى, مریضوں کے لیے, بیماروں کے لیے. کیسے, کس لیے دھوتے ہیں, نستشفی بها, تاکہ اس کے ذریعے اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے. اس لیے محترم عقیدہ رسالت جو ہے, نبی کریم علیہ السلام کی رسالت, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, صحابہ نے جو رکھا ہے, اگر یہی عقیدہ ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگر حضور کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یا ہم یہ کہیں کہ نبی تو معاذ کچھ کر نہیں سکتا, یا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا. عزیزان محترم, ہمارے محبوب علیہ السلام جن کی خاطر میرے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اللہ نے جن کے لیے لولا کلمہ خلقت ربوبیہ, اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اگر ہم تمہیں نہ بناتے تو ہم اپنی ربوبیت کو یعنی خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتے. ہم نے اگر اپنا خدا ہونا ظاہر کیا ہے, محبوب تمہاری وجہ سے کیا ہے. اس لیے محترم عقیدہ رسالت پر ایمان ضروری ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. اللہ